رویت ہلال کے حوالے سے پروگرام جاری ہے، جس کی سرپرستی تو فخر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب اور ممتاز روحانی پیشوا حضرت علامہ پیر نور الحق صدیقی صاحب فرما رہے ہیں۔ اختتامی کلمات آپ حضرات فرمائیں گے، اور جیسے پہلے بھی نور ٹی وی سے اعلان کیا گیا اسی حوالے کو مزید علمی دلائل کے ساتھ مضبوط کیا گیا آج کے پروگرام میں۔ تو میں اب راجہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، راجہ زاہد نواز صاحب مائک لے لیجیے گا، اور اس کے بعد علامہ ظفر محمود مجدی صاحب 1 منٹ کلام کریں گے، پھر مفتی ایوب ہاشمی صاحب، پھر فخر اسلام، اور پھر قبلہ پیر صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی راجہ صاحب۔ جی گزارش یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ اب ہماری گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو چکی، ایک بات کرنا ضروری ہے، وہ ہے کہ مہینوں کی گنتی ہم سائٹنگ کرتے ہیں 29 تاریخ کو۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ برطانیہ میں ہلال نظر آتا ہی نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ فی نفسہ ہی درست نہیں ہے، غلط ہے۔ سوال یہ کس کی 29؟ آپ کا جو پرنسپل ہے مون سائٹنگ کا کرائیٹیرین، وہ آپ کی 29 کو ڈٹرمن کرے گا۔ مثلا اگر میں میکسیکو سے چاند کو امپورٹ کرتا ہوں تو پھر میں اس بیلٹ کی 29 میں داخل ہو گیا ہوں، میں اب اسی 29 تاریخ کے تعین میں اگر محرم میں فالو کیا ہے تو سفر میں اسی 29 میں داخل ہوں گا اور 29 دیکھوں گا، جبکہ آپ کے گرد و نواح اور مقامی لوکل سائٹنگ سے مراد دائیں بائیں سے استفادہ خبر نہیں، اسٹرکٹلی لوکل سائٹنگ، وہ تو 28 ہوگی۔ اب آپ 29 پہ چلیں گے اس بیلٹ پہ، یہ خطرہ ہے قبلہ علامہ مفتی صاحب، جس کو انگلش میں کہتے ہیں رسک فیکٹر، رسک اسیسمنٹ، کہ اگر 1 مہینے کے لیے ذوالحجہ کے لیے ہم چلے جائیں پناما میں، ہم چلے جائیں شکاگو میں، ہم چلے جائیں میکسیکو میں، اب جو اگلا مہینہ محرم کا آئے گا جو موسمی اعلان ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے اعلان میں بھی قبلہ پیر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، ایڈ ہاک، اور پنجابی کے اندر ڈنگ ٹپاؤ، ہاں ڈنگ ٹپاؤ سکیم۔ اب اس سکیم پہ عملی جو رویت ہلال کمیٹیز ہیں وہ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک اعلان کریں گی۔ اب ذوالحجہ میں آپ نے امپورٹ کیا میکسیکو سے چاند، آپ کی 29 ان کے مطابق ہوگی۔ اب محرم میں کیا کریں گے؟ اب محرم میں انہوں نے اعلان کرنا نہیں ہے جنہوں نے میکسیکو سے یا یو ایس اے سے چاند لائے ہیں، اب دوبارہ پھر وہ ری ایمرج ہوں گے رمضان میں۔ لیکن پرابلم ہوتی ہے جو رویت ہلال بورڈ کے بانی ہیں، جنہوں نے ایک سسٹم چلانا ہے، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک اعلان کرنا ہے، 1 مہینے کی دوسرے مہینے کے ساتھ ربط ہے یا نہیں، تسلسل ہے تاریخوں کا نہیں۔ اگر آپ توحید اہلہ جو مفروضہ ہے اس پر بھی جائیں گے تو آپ کی 29 اور ہوگی، لوکل سائٹنگ کریں گے تو آپ کی 29 اور ہوگی۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ ووکیبلری کی دنیا میں، اصطلاح کی دنیا میں ہمارا جو اصول ہے جس پر آپ علماء کرام عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور تحقیق کرنے کا، انگریزی میں کون سا وہ الفاظ ہے جو اس کو کیپچر کرے، تو ہم کہیں گے یہ ریجنل مون سائٹنگ ہے، کہ ہمارے وحدت مطلع میں ایک اور چیز شامل ہونا ضروری ہے، وہ ہے وحدت غروب آفتاب، وحدت شمس، وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ان کا غروب آفتاب اگر 6 گھنٹے پہلے ہوتا ہے تو وحدت مطلع پہ تو زور دیا جا رہا ہے، جس چیز سے آپ کے قمری مہینے کے اندر دن کا آغاز ہو رہا ہے وہ تو سورج ہے۔ یہ انگریزی اے ایم اور پی ایم تو کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ کا دن شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ اس فیکٹر کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ اس حساب سے اگر آپ سٹرکٹلی لوکل سائٹنگ کرے، دائیں بائیں دیکھنا بھول جائیں، مثلا مراکش ہے، انگلش میں کہتے ہیں میگریب کیا ہے؟ ٹیونس ہے، الجزائر ہے، مراکش ہے۔ مراکش لوکل سائٹنگ کرتا ہے، الجزائر کو نہیں دیکھتا، ٹیونس کو نہیں دیکھتا، اپنی لوکل سائٹنگ کرتا ہے۔ اگر ہم بھی ایک ایکسپیریمنٹیشن پروسیس میں آپشن کے طور فقط لوکل سائٹنگ کریں تو 29 آپ کی مقامی بنے گی، لیکن ہمارے جو علماء کرام آپ ہیں، آپ استفادہ خبر کا وہ میتھڈالوجی جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں،
اور وہ ہے ریجنل مون سائٹنگ. کتاب کوئی لکھے, پمفلٹ کوئی لکھے, تھیسس کوئی لکھے, ہماری کلاسیفیکیشن جب آئے گی تو وہ ریجنل مون سائٹنگ میں آئے گی. اس کے ہم پابند ہیں, اس کے ہم دلائل دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بہت شکریہ. یعنی جو توحید اہلیہ کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن عید اور ایک ہی دن آغاز رمضان ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ اگر کیا جائے گا تو چائنا ہے, یہاں موراکو ہے, امریکہ ہے, ممکن ہے کسی جگہ پر 28 تاریخ ہو. تو پھر یہ معاملہ جو اہل علم ہے اور جو محققین ہیں ان کے ہاں یہ ممکن ہے. اور یہ بھی میں وضاحت کرتے چلا جاؤں, بعض ہمارے نادان دوست اس کو فرقہ واریت کی ہوا دے رہے ہیں, اس کو لسانی بات کہہ رہے ہیں. یہ میں واضح کرتا چلا جاؤں, یہ نہ لسانیت ہے نہ فرقہ واریت ہے, یہ ایک علمی شرعی اور فقی مسئلہ ہے جس میں دیگر مکاتب فکر کے اہل علم جن کے ایک ملک کے ام القریٰ کے کیلنڈر پر ان کے بھی تحفظات ہیں, وہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اس کو نہ فرقہ واریت سمجھیے, نہ لسانیت سمجھیے, نہ علاقائی سمجھیے, نہ ملکی کوئی تفرقہ سمجھیے. یہ خالصتاً شرعی اور دینی مسئلہ ہے. میں ان اپنے نادان دوستوں سے بھی بڑے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس کو اس طرح مت رنگ دیں. ایک تو اپنے اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں. جو اہل ادب ہوتے ہیں وہ دوسروں کا ادب ہی کرتے ہیں, احترام ہی کرتے ہیں. تو اس کو کوئی کسی اور جنگ کی طرف اور آگ بھڑکانے کی کوشش نہ کیجیے. یہ خالصتاً علمی, فقی اور شرعی مسئلہ ہے, کسی کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جو یہاں وقت نکال کے حضرت صاحب مانچسٹر سے تشریف لائے ہیں, حضرت صاحب نے نور ٹی وی پر وقت دیا ہے, راجہ صاحب آئے ہیں, تو مقصد ہمارا فقط یہ امت کو جوڑنے کا. میں کر رہا ہوں, ہم اتحاد امت کے قائل ہیں, لیکن کسی سالڈ بنیاد پر, کسی مضبوط بیان پر. اور میں جو لفظ پنجابی کا میں نے کوئی مزاح نہیں کہا, ڈنگ ٹپاؤ کس دفعہ ہو جائے پھر آگے دیکھا جائے گا, یہ نہیں ہے. آپ نے جو اصول بنانا ہے وہ ایک مضبوط اور علمی اور جو فقی ہمارے اسلاف ہیں ان کی بنیاد پر. حضرت علامہ مفتی ایوب اشرفی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رحمہ کا حوالہ دیا, اس کے بعد تو بحث ختم ہو جانی چاہیے. انہوں نے جو حوالہ دیا کہ جب وقت اعلان کے وقت کہیں پر شہادت نہیں تھی اور بعد میں اگر کوئی شہادت لے کر آئے گا تو امام اہل سنت اس کو مسترد کیا ہے اور اسے گناہگار قرار دیا ہے. جی علامہ ظفر محمود مجیدی صاحب آپ کو فرمائیے گا اور پھر مفتی صاحب اور پھر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں معزز ناظرین و سامعین, یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, یہ مسئلہ عبادات کا ہے. مثلا اگر عید الفطر کا اعلان غلط ہوگا تو روزہ جائے گا, اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا اگر پروگرام اگر اعلان غلط ہوگا کسی سیاسی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے, تو لوگوں کی عید واجب ہے, غلط دن عید ہوگی, قربانی کرے گا, قربانی واجب ہے, وہ غلط دن ہوگی. تو اس بات احتیاط جو ہے عبادات میں احتیاط بڑی لازمی ہے. بلکہ الاحتیاط فی العبادات واجب لکھا ہے فقہا نے. اس لیے جو ہماری محنت ہے یہ صرف یہ ہے کہ صحیح دن رمضان شریف شروع ہو, صحیح دن عید الفطر ہو, صحیح دن قربانی ہو, صحیح دن عید الاضحیٰ ہو. اس میں اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور سعودی عرب کا اعلان ان کا اپنا ہے, ان پر ہم نہیں کرتے, لیکن وہ اعلان سائٹنگ پر نہیں ہوتا, ام القریٰ کے حوالے سے ہوتا ہے. اور ام القریٰ جو ہے یہ ولادت ہلال پر ہے, سائٹنگ پر نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جمعے کے دن, ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا چاند صبح سیٹرڈے صبح مارننگ میں برف ہوئی اور وہ جمعے شام کو بیٹھ گئے چاند دیکھنے کے لیے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اور اس کی شادی کا آپ اعلان کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ احتیاط بڑی لازمی ہے. اس لیے احتیاط دیکھی جائے گی کہ یہ عبادات کا معاملہ ہے. حضرت علامہ مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, اس سے پہلے جو آپ نے فتاوی رضویہ کی بات کو اور اس کے حوالے کو سماعت فرمایا, اس کی مزید توثیق اور اس کی تقویت کے لیے ایک حدیث شریف کی سماعت فرمایا, اور یہ حدیث شریف ہی کی روح سے ہے. ہاں بالکل سبحان اللہ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نسائی شریف کی حدیث, دونوں کتابوں کے اندر صحیح ستہ کی عظیم کتاب ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تقدم الشہر حتی طلع الہلال, بغیر چاند دیکھے مہینے کا آغاز مت کرنا, پہلے چاند دیکھو پھر کہو مہینہ شروع ہو چکا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے مہینہ شروع کر دو پھر کہو کہ چاند ہوا.
ماشاء اللہ. جی ناظرین اکرام، اس وقت اعلان جب کیا جا رہا تھا، دیکھنا یہ ہے، میں تمام ناظرین پر اور پورے برطانیہ کے صاحبان علم و دانش اور صاحبان منبر و محراب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے فرق یہ رکھنا ہے کہ اعلان جب کیا گیا کیا اس وقت شہادت موصول ہوئی، استفادہ خبر کیا گیا، تو جہاں نیگیٹو ہے وہ نیگیٹو ہی رہے گا. بعد میں اگر اس نیگیٹو کو کوئی پازیٹیو کرنے کی کوشش کرے میرے بھائی، میرے خیال میں جو صاحبان علم و دانش ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور حرج بھی آپ نے آج کی گفتگو میں سماعت کر لیا کہ اس میں اگر امریکہ کو آپ فالو کریں گے تو 6 8 9 گھنٹے کے بعد آپ کا ماہ رمضان کی پہلی تراویح بھی چلی جائے گی. اعتکاف سے جب اٹھانا ہوگا تو کس وقت اٹھائیں گے؟ یہ وہ مشکلات ہیں، یہ وہ مفاصل ہیں. تو اس اعتبار سے ان پر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیے گا اور امت کو جوڑنے کی کوشش کریں اور علمی بنیادوں پر. اب میں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں اور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی دامت برکاتہ العالیہ، جن کا دہائیوں میں یہاں برطانیہ میں کام ہے اور یہاں پر انہوں نے اہل سنت و جماعت کی خدمت کی، رویت ہلال کے حوالے سے، اپنے عقائد کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے ایک سنہرا باب ہے آپ کی زندگی کا. اور حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی رفاقت، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ حضرت کی جتنی قدر کرتے تھے، جتنی منزلت کرتے تھے، ان کے آنے پر ان کے چہرے پر ایک خوشی ہوتی تھی. افسوس ہے کہ آج اگر کسی اعتبار سے کوئی اس طرح کے کلمات ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اجتناب کرنا چاہیے اور اعتراض کرنا چاہیے. بڑوں کا ادب کرنے والے ہی عزت پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اب گزارش کروں گا مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب سے کہ وہ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد. ناظرین و شاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ آج النور ٹی وی پر صاحبزادہ نور العارفین صاحب قبلہ کی مہربانی سے ہم یہاں موجود ہیں اور کلمہ حق کہنے کے لیے ہمیں دعوت دی گئی ہے. بہت سی باتیں عرض کرنی تھیں لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے مدلل انداز سے قرآن حدیث کی روشنی میں بیشتر باتیں کہہ دی ہیں. چند باتیں میں مزید کرنا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ ایک صاحب نے اپنے پروگرام میں مجھے براہ راست مخاطب کیا تھا. جو ان کا انداز تھا یہ انہیں مبارک ہو. میں اس انداز سے آشنا نہیں ہوں. صبح سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، اس لیے میں اس لہجے میں بات نہیں کروں گا، حالانکہ مجھے اس لہجے میں بات کرنی آتی ہے، مگر خدا مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے الزامات کے سلسلے میں میں اپنا معاملہ، ان کا معاملہ خدا کے حوالے کرتا ہوں. انتہائی تلخ گفتگو، جس نظام اور جس آئین کی بقا کے لیے میں نے 60 سال خدمت کی اس ملک کے اندر، اسی سے انحراف کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے. یہ میرے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، لیکن میں انہیں معاف کرتا ہوں. ہم اپنے بہت سے ساتھیوں کو کھو چکے ہیں. یہ ہمارے ساتھی ہیں، انہیں ہم کھونا نہیں چاہتے. ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، اس ملک کے باہر بھی. خدا کرے کہ وہ اس ضرورت کو محسوس کر سکیں. لسانیت، علاقائیت وغیرہ وغیرہ، اس سے پہلے بھی الزامات لگ چکے ہیں. مجھے را کا ایجنٹ کہا گیا. میرے بیٹے ڈاکٹر وقار اعظمی نے مقدمہ قائم کرنا چاہا. میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ عالم ہے، ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے. حالانکہ الزام اتنا خطرناک تھا کہ کوئی میرا پاکستانی بھائی مجھے قتل کر سکتا تھا، لیکن ہم نے اسے معاف کر دیا. اور آج بھی میں معاف کر رہا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا ہے. میرا جو علمی جواب ہے وہ میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرما لیں. جس حدیث کو مسلسل راجہ صاحب نے، علامہ صاحب نے اور ہمارے علماء نے پڑھا ہے، وہ حدیث ہے سمو روایت ہی. اس کے جانب اس بات کو بھی پابند کیا گیا اور جانب نفی کو. بالکل. حدیث پاک کے دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں لا تصوموا حتی تروا الہلال.
پہلے کہا گیا کہ روزہ دیکھ کے چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اور پھر وہاں لا تصوموا، خبردار مت رکھو جب تک کہ تم ہلال کو نہ دیکھو۔ پھر فرمایا گیا ایک مقام پر کہ من صام یوم الشک فقط جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے میری نافرمانی کی۔ اب جو تمام وسائل اور ذرائع شک کے دائرے میں آتے ہیں وہ یقیناً حضور کی نافرمانی کے مرادف ہیں۔ اور آپ نے راجہ صاحب کی بڑی مدلل گفتگو سنی کہ آبزرویٹری کے فیصلے شک کے دائرے میں ہیں۔ بہت دنوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ہمارا اتفاق بعض قوتوں کے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے مسلسل کوشش ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 1917 میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا، اس میں وہ حضرات بھی جو آج اختلاف کر رہے موجود تھے، دستخط بھی موجود ہیں، بون بعید اور بون فائز تسلیم کیا تھا انہوں نے، لیکن آج وہ انکار کر رہے ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اختلاف وہ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ بالکل وہ اپنے اس موقع پہ قائم کیوں نہیں دستخط کیا تھا انہوں نے؟ ابھی چند دنوں پہلے ڈربی میں میٹنگ ہوئی، وہاں ایک تحریر بننے کے لیے تیار تھی، خود ہمارے ان ساتھی نے قلم اٹھایا اور دوسرے ساتھی نے روک دیا۔ میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے میرا بہت نام لیا ہے لیکن میں نہیں لوں گا، سمجھا آپ نے؟ میری روایت نہیں ہے، نہ میرا اساتذہ کی تربیت ہے اور نہ دینی روایات ہیں ہماری اخلاقیات اپنے مقام پر ہیں، نہ میں ان کی تربیت، نہ ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن جنہوں نے سنا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون صاحب ہیں۔ یہ کیوں ہے آخر؟ بار بار فیصلے سے انحراف کرنا، تو اختلاف وہ پیدا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، یہ قوم کو جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ کبھی ہم نے اپنے متفقہ فیصلے انحراف نہیں کیا، انہوں نے ایک بار نہیں متعدد بار کیا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اے بی سی کی بجائے ڈی تک ہونا چاہیے، یہ ڈی کیوں داخل کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کا مقصد حل ہو سکے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے دنیا میں کوئی ایسا چاند نظر آ جائے، چاہے وہ شک کے دائرے میں ہو یا غیر یقینی ہو، اس کو بنیاد بنا کر کے اتفاق پیدا کیا جا سکے۔ یہ باطل اتفاق کبھی بھی قابل قبول نہیں رہا ہے۔ اتحاد اہلہ، یہ عجیب سا لفظ ہے، جمع بھی صیغہ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اہلہ بھی کہہ رہے ہیں، اتحاد بھی کہہ رہے ہیں۔ کہیں جمع کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے کیا؟ یا تو اہلہ نہ کہیے یا پھر اتحاد نہ بولیے۔ وحدت اسلام، وحدت امت، وحدت دین، وحدت کلمہ، یہ سب واحد ہیں۔ اتحاد اہلہ کی اصطلاح، عجیب عجیب اصطلاحیں انہوں نے واضح کی ہیں مولانا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کیا کسی دستگاہ سے استفادہ کیا ہے؟ ایک اصطلاح ان کی ہے کہ رویت علمی، ذرا ملاحظہ فرمائیے، علم اگر بمعنی رویت ہے تو اضافت جو ہے الی نفس ہی آتی ہے، یعنی گویا کہ علم العلم۔ یہ رویت علمی کیا ہے؟ کیا ہمارے ماضی میں محققین نے کبھی استعمال کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب رویت جو ہے، مولانا بہتر جانتے ہیں اسے، بہت بڑے عظیم سیبویہ وقت کے شاگرد ہیں، سمجھا آپ نے؟ یہ جانتے ہیں کہ جب رویت جو ہے متعدد دو مفعول ہو تب تو علم کے معنی میں ہوتی ہے، اگر رویت علمی نہیں، یہ انتہائی غیر علمی قسم کی اصطلاح ہے جو باضابطے استعمال کی جا رہی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ علم مقسم یا قسم ہے؟ اگر مقسم ہے تو بھی اضافت جائز نہیں ہے، قسم ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ، یا اگر موصوف ہی مانتے ہیں آپ، تو کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ علم 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 علم، یہ کیا ہے آخر؟ کبھی کبھی اختلاف کو وضع کرتے ہوئے اپنے علمی خط کو ناپ لیا کیجیے اور جائزہ لیجیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کہہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آبزرویٹری کو مان لیا جائے۔ بھائی آبزرویٹری مانو تو اعلیٰ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے اعلیٰ حضرت کے موقف کا رد تو بہت پہلے کر دیا ہے، آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہہ دیا کہ ان کو ان پہ نہیں عمل ہوگا، تو پھر ہم پہ ان کا موقف کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کے موقف کو مسلط کر کے ہم کو ان کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں آپ، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آبزرویٹری اور صرف آبزرویٹری۔
1400 साल की फ़िक़ही तारीख में एक ऐसा जुमला किसी मुहक्किक का, किसी फ़क़ीह का दिखा दीजिए जिसने ऑब्जर्वेटरी की जवाज़ का फतवा दिया। सही लाइए अगर ताकत है आपके अंदर तो। मगर नहीं है तो खुदारा ना आप मुज्तहिद हैं, न फ़क़ीहुन नफ्स हैं, और नहीं आपको यह हक़ हासिल है कि उम्मत मुस्लिमा पे एक ऐसा उसूल बाज़ाब्ता तौर पर मुसल्लत करें जिसकी कोई मिसाल माजी में नहीं है। हम फ़ुक़हा की रवायात कायल हैं, उलमा के दलाइल कायल हैं, हमारे सामने कुरान और हदीस है, फ़ुक़हा की रवायात हैं, उनके फैसले हैं। कहीं एक सबूत ला के दिखा दिया कि ऑब्जर्वेटरी को बुनियाद बनाकर के फैसले के जवाब का हुक्म दिया गया हो, जबकि वो शक के दायरे में है। दूसरी बात है कि आप पूरी दुनिया से लेना चाहते हैं, जैसा कि राय साहब ने बताया कि कहीं दिन होगा कहीं रात होगी। हमने बौने बई की शर्त लगाई थी, वो दफे हरज की लगाई थी, और आज भी हम उस पर कायम हैं। बहुत अच्छा। पूरी दुनिया को आप एक मतला मान करके या इख्तिलाफ मताले की बुनियाद को रख करके कभी भी हरज से जो अलग नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। और दफे हरज के लिए खुद इमाम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है बिल्कुल कि दफे हरज के लिए आप कौल इमाम आज़म से भी हाँ वो दूर कर सकते क्या दूर कर सकते हैं। तो आप आला के कौल को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, चलिए मुसल्लत कर लीजिए, फिर हम पे न कीजिए ना। बर्र सगीर, पाक व हिंद और बांग्लादेश के सारे उलमा को खारिज कर दिए सुन्नियत से, और आला से खारिज कर दिया। यही मुझसे कहा है आपने बड़े जोर शोर कि आप या तो साबित करें या फिर आप खारिज हैं। आपकी 60 साल मेहनतें बर्बाद गई, बार बार आपने हवाला दिया है मेरा, तो फिर अपने उस्ताद मौलाना मुनीर रहमान से बात कीजिए ना। बदली कराए फैसला पंजाब में आप जरा सुनिए, वो घंटों क्यों लगे रहते थे चांद के सिलसिले में, शहादतें क्यों हुसूल करते थे। वो आपके उस्ताद हैं, मैं तो आपका उस्ताद नहीं हूँ, मेरे भाई हैं आप। लेकिन जरा सोचिए कि उन्होंने क्या कहा है आपके बारे में, आपके बारे में नहीं, आपके मौक़िफ़ के बारे में। उनकी पूरी जिंदगी किस जिहाद अजीम में रही है। आप हिंदुस्तान के एक मुफ्ती साहब का हवाला देते हैं, उसी साल पाकिस्तान में भी इख्तिलाफ हुआ है। आप बार बार हिंदुस्तान का नाम लेकर के लोगों के जहन में गलत बात डाल रहे हैं। खुदा इस नासूर को अपने जहन से निकाल दीजिए, या आगे बढ़ा तो इंतहाई नुकसानदेह होगा। उसी साल गुज़श्ता फैसले में ईद के मुनीबुर रहमान साहब किबला और दूसरे उलमा अहले सुन्नत ने रोजे की कज़ा का ऐलान किया है। इनको इत्तला नहीं है क्या? इन्हें मालूम नहीं है क्या ये इख्तिलाफ क्यों हुआ था? इसलिए जब तक हमारे अजीम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किबला जमे रहे, उन्होंने कोई दबाव, सियासी दबाव कबूल नहीं किया, हक पर कायम रहे और फैसला करते रहे। और जब एक ऐसा आदमी आ गया जिसका कोई इल्मी मकाम नहीं है, तो उसे फैसला करवा दिया गया। क्या ये इनकी नजर में नहीं है क्या? अगर है तो फिर बनारस का और घोसी का ऐलान क्यों कर रहे हैं? कहीं और का क्यों नजर नहीं आता है? फिर हर साल पोपल जई का इख्तिलाफ तो आपके निगाहों के सामने रहा होगा ना, उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? हजरात, ये बात मत करें। खुदारा हम आप एक हैं, अगर मसलक के साथ हम जुड़े रहना चाहेंगे तो पैवस्त तरह शजर से उम्मीदें बहार रखें। शजर से अलग होंगे तो बिखरे हुए पत्तों के सूख जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। हजरात, आप पूरी दुनिया के उलमा अहले सुन्नत जो रज़वियत पर जान देने के तैयार, मसलक के आलहत को मयार समझते हैं, उनको आप कह दीजिए तुम इस्तिफाज़े खबर की बुनियाद पे पूरी दुनिया से आलहत के मौक़िफ़ पे इख्तिलाफ मताले न होने के खारिज हो तुम। आप हम पे ही मुसल्लत क्यों करना चाहते हैं? ये बात सिर्फ हमारे हवाले क्यों करना चाहते हैं? और फिर ये अजीब बात है, आपके उस्ताद हमारे इंतहाई अजीम साथी मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने आपके मौक़िफ़ के बारे में इबारत लिखी है, आप जरा समाअत फरमा लें, गौर कीजिए। फरमाते हैं, रोयत बमाना इल्म, दरअसल ये राय उसूल शरीयत से अदम वाक़ियत की दलील है। हवाला है तफ़हीमुल अक़ायद जिल्द-सानी सफ़ा 214। अब आप अगर ऑब्जर्वेटरी से फैसला लेते हैं तो ये मुशाहदा है या इल्म है? अगर इल्म है तो उसको रोयत के हम माना क्यों करार देते हैं? शर्म नहीं आती है आपको कि अक़ायद हो जहां का लफ्ज़ रोयत है और आप उससे इन्हराफ के लिए हजारों रास्ते निकाल रहे हैं? बागैरत मुसलमान हमेशा पैगंबर आजम के मुकद्दस लफ्ज़ का एहतराम करता रहेगा।
रोयत से इनहराफ करके आप किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में क्या होंगे आप जाने। मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, मुझको तो आप अल्लाह से इनहराफ करने वाला कहते हैं। सरकार ने लफ्ज़ रोयत इस्तेमाल किया और जानिबे नफी और जानिबे इस बात को पाबंद किया, ला तसूमू हत्ता तरुल। ये हदीसें हद शोहरत तक पहुंच चुकी है, बल्कि हद तवातुर तक। इसके बावजूद आप इस हदीस से इनफराद के लिए कभी आप चिली जाते हैं, कभी आप अमेरिका जाते हैं, कभी आप कनाडा जाते हैं, और कभी यहां कभी वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं वहां? असल मकसद कुछ हजरत रोयत ही हमारी असल है, और बकिया जो 6 ज़ाब्ते हैं वो सारे के सारे इसी रोयत की तस्दीक के लिए हैं, इसी की तहक्कुक के लिए हैं। शहादत है, शहादत है, किताबुल कादिर अल कादी है, इस्तिफादे खबर है, ये सब का सब इसी रोयत के तहक्कुक के लिए हैं, किसी नए ज़ाब्ते के लिए नहीं। इस्तिफादे खबर भी इसी के लिए। और फिर अजीब बात है, आला हजरत का कौल ये तो नक़ल करते हैं कि इख्तिलाफ़ मताले मोतबर नहीं है, लेकिन शराइत नहीं देखते आप। आपने कभी शराइत का भी जायजा लिया कि शर्तें क्या हैं? क्या इन शराइत की बुनियाद पे हम दुनिया भर से नहीं इस्तिफादे खबर कर सकते हैं? नहीं। आप भी शराइत पढ़ लीजिएगा, उसमें बड़ी सख्त शराइत है, समझा आपने? उन शराइत का भी जायजा लीजिए। अजीब आलम है आपका कि इख्तिलाफ मुताले के अदम एतबार को नक़ल करते हैं, मगर शराइत का जिक्र नहीं करते आप। कितनी बार आपने नकल किया है और हर बार जिक्र नहीं किया है आपने। मेरे अजीज, खुदारा रहम कीजिए उम्मत मुस्लिमा पर, इंतशार न पैदा कीजिए। आखिर बर्मिंघम में इंतशार क्यों होता है? आप मौजूद हैं यहाँ, मानचेस्टर में क्यों नहीं होता? हमेशा ऐलान होता है, और कभी भी ये दावा के पहले रोज का ऐलान अगर जो करते हैं उनके यहाँ ज्यादा लोग होते हैं। वल्लाही लजीम, हमारा 50 साल तजर्बा है कि शरीयत के मुताबिक ऐलान करने के बाद लोग ज्यादा होते हैं, है ना? आप पूछ लीजिए, 4-5 हजार अफराद नमाज पढ़ते हैं हमारे पीछे, उनमें एक आदमी, बल्कि वो भी अब आ रहे हैं, तो लोगों की खातिर हमने दूसरे अकीदे वाले भी आ रहे हैं हमारे कि ये शख्स जमा हुआ है, हक पर है और हक से इनराफ नहीं करता। वो हमारे फैसले को देख रहे हैं। इसलिए हजरात, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, कहीं बहुत जज्बाती न हो जाऊं। अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाए और आपको आपके लफ्जों से एहतसाब न करें। ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि हम आपको खोना नहीं चाहते। इससे पहले भी हम कुछ लोग खो चुके हैं। मिल्लत को इत्तेहाद की जरूरत है और आपकी जरूरत है। इंतशार हम नहीं पैदा कर रहे हैं, इंतशार आप पैदा कर रहे हैं। डरबी में इख्तलाफ करके, बर्मिंघम में इख्तलाफ करके, और इसके साथ साथ 2017 की मीटिंग उससे इख्तलाफ करके। इख्तलाफ आपने हमेशा किया है। अगर आप इख्तलाफ न करते तो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा एक होती और मसलक पर होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, ऐलान भी हो जाए ना दोबारा। जी नाज़रीन इकराम, अभी आप फ़ख्र इस्लाम अल्लामा क़ुमुस आज़मी अलैहि रहमत का दर्द भरा बयान समाप्त कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, नूर टीवी से जो ऐलान हुआ वो तमाम शवाहिद के बाद ऐलान किया गया, लेकिन कल चूँकि जुम्मत मुबारक है तो असाबे मिंबर व मेहराब उनके कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए, और एक साहबा भी पूछ रहे हैं कि ईद का ऐलान जो है वो फाइनल क्या है। तो ऐलान तो हो चुका, लेकिन फिर भी कुछ मुख्तलिफ दिलों के अंदर मज़ीद यकीन पैदा करने के लिए मैं आखिर में आज की इस प्रोग्राम के रूए रवां और जो अपने वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला के इस शमे नूर को रोशन किए हुए नूर टीवी की सूरत में, उन्हीं की फ़िक्र को लेकर उनका भी एक पैगाम जो है वो सोशल मीडिया पर इख्तिलाफ़ मताले के हवाले से सर्कुलेट किया गया बाज़ हज़रात ने, बाज़ दोस्तों ने। मैं सवाल ये करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी में कितनी मरतबा अमेरिका से खबर ली थी? नूर टीवी पे उनकी सदारत में कितने प्रोग्राम हुए हैं? क्या उन्होंने कभी अमेरिका का नाम भी लिया? तो अगर उनकी फिक्र और उनके उस कौल की जो शरअ है, उनका अपना अमल कर रहा था, उनका अमल तो अमेरिका की तरफ नहीं गया। इसलिए ये जो जदीद आप जेते निकालते हैं उससे फिर इंतशार पैदा होता है। तो आखिरी
اس صدارتی خطبہ کے لیے چیئرمین نور ٹی وی اور چیئرمین رویت ہلال بورڈ نئی ٹی وی سے گزارش کروں گا حضرت علامہ پیر طریقت صاحبزادہ پیر نور العارفین صدیقی صاحب سے ایک مرتبہ یعنی دوبارہ اعلان بھی فرما دیں تاکہ جو بھی علماء کرام اس وقت سماعت کر رہے ہیں وہ کسی شک میں مبتلا نہ رہیں. یہ یقینی اعلان ہے, حتمی اعلان ہے, اور تمام علماء کرام کی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دلائل آپ کے سامنے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کا جو قول مفتی ایوب اشرفی صاحب نے بیان کیا اس کو پلے باندھ لیجئے گا, اور میں گزارش کروں گا کہ حضرت آپ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نور ٹی وی کے ناظرین, سب سے پہلے میں آپ سب کے لیے یہ ایک خوشگوار موقع سمجھ رہا ہوں اور مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آج آپ نے اتنی عظیم شخصیات کی زیارت بھی کی اور ان کی محققانہ, عادلانہ, منصفانہ اور وقت کے تقاضوں کے مطابق حکیمانہ گفتگو بھی سماعت کی. الحمدللہ یہ چینل جسے نور ٹی وی کہا جاتا ہے, میرے شیخ کریم, میرے عظیم والد گرامی حضور سیدی و سندی و استاذی شیخ العالم قبلہ خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً ذاتی افکار اور ذاتی شعار کو اجاگر کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو قائم نہیں کیا, بلکہ اپنی آخرت اور اس کے ناظرین کی آخرت اور اس کے مومنین کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے قرآن و سنت کے قول کو نافذ کرنے اور اس کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو بنایا. اور الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا کہ حضور سیدی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال عظیم کے بعد ایک بہت بڑی آزمائش تھی میرے لیے اس ٹی وی کو چلانا, اور خاص طور پر رویت ہلال کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے عقائد کی روشنی میں میرے شیخ کا دست کریمانہ وہ روحانی انداز سے میری پشت پر موجود تھا, اور میں نے ہر حال میں حق کے اصول کو اپناتے ہوئے قطعاً کسی ایسے قول کو, ایسے عمل کو, ایسے اعلان کو قبول نہیں کیا جو قرآن و سنت کے مخالف تھا. اور اس کے لیے بہت ساری مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور بڑی جو قربتیں ہیں وہ بعد میں اور دوریوں میں تبدیل ہو گئیں. لیکن اگر کوئی ایسی قربت جس سے آدمی دین سے دور ہو جائے, اس قربت سے وہ بہت بہتر ہے جس میں آدمی دین کی قربت میں رہے اور اللہ رسول کی اطاعت میں رہے. میں نے الحمدللہ اپنے شیخ کریم کے اس خوبصورت چینل سے کبھی بھی ایسا اعلان نہیں ہونے دیا جو قرآن و سنت سے انحراف کرتا ہو. میں آج خوشی محسوس کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو تشریف فرما ہے ایک عظیم شخصیت اہل سنت والجماعت کی, جنہیں مفکر اسلام کہا جاتا ہے. یہ صرف ایک خطاب نہیں ہے, یہ صرف ایک لقب نہیں ہے, بلکہ بالفعل الحمدللہ علامہ قبلہ قمر الزمان اعظمی صاحب مد ظل العالی ایک تاریخ کا نام ہے, اہل سنت کی پہچان ہے, اور ایک مینارے کی طرح دور سے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ ان کی کاوشیں, ان کی محنتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں, اور میں آج ان کو اپنے ساتھ یوں بیٹھتا ہوا دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح آج بہت شاد ہے, بہت خوش ہے, بڑی مطمئن ہے کہ میں نے ان کے دل کے قریب رہنے والی شخصیت کو آج اس آستانے پر بہت ہی عاجزانہ انداز سے طلب کیا اور تشریف لائے. اور میں ان کو اپنا سرپرست بھی سمجھتا ہوں, اور بلکہ اپنے والد گرامی کی جگہ سمجھتا ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان جیسے صاحب فضل, صاحب کمال اور صاحب علم شخصیات جو اس دور میں محقق بھی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی سرحدوں پر پہرے دار بھی ہیں, الحمدللہ اللہ یہ ساتھ قائم رکھے, اللہ اس وجود کو قائم رکھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس فن میں ایک عظیم خدمت ایک عرصے سے سر انجام دینے والے علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب مد ظل اللہ جو ماشاءاللہ احقاق کے حق میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں,
اور ان کی محققانہ زندگی سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور یقین جانیں ان کی خدمات بھی لائق تحسین ہیں، اور جس پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے قبلہ ظفر اللہ شاہ صاحب نے اس پروگرام کو نبھایا، اور ساری عمر ان کے ساتھ بھی لوگ ہمیشہ ہی اختلاف کرتے رہے، لیکن میں بہت قریب سے دیکھا شاہ صاحب کو کہ الحمدللہ انہوں نے اس سیادت کا حق بھی ادا کیا ہے، اور خاندان رسول کا فرد ہونے کے حوالے سے ان پر جو اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری تھی ان کو ہر موڑ پر، ہر قدم پر میں نے نبھاتے ہوئے دیکھا، زندہ باد ظفر اللہ ہونے کا بھی الحمدللہ۔ اور میں ہمارے انتہائی لائق تکریم حضرت صاحب جن سے محبت کرتے تھے، اور حضرت صاحب اپنے ایک مرکز میں جن کی خدمات کو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہاں جاری ہوں، اور ان کے فیضان علم سے تلامذہ کو مستفید کیا جا سکے، ہمارے قبلہ علامہ مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب مدظل اللہ، جن کی خدمات الحمدللہ بہت زیادہ ہیں دین کے لیے، مسلک کے لیے، اور فقہی امور میں الحمدللہ بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اور آپ نے ان کی گفتگو سے سماعت کر لیا ہوگا کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے کر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتے تھے، اسی عظیم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا حوالہ دے کر الحمدللہ لوگوں کو پھر حق کی جانب موڑ دیا، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اور ہمارے زاہد نواز صاحب اس چاند کے معاملے میں واقعی زاہد ہیں، اور ان کا زہد و تقویٰ اس چاند کے معاملے میں کوئی غیر معروف نہیں ہے، اور سائنسی تحقیقات اور علمی طور پر ایک مضبوط ترین شخصیت ہیں، ان کی خدمات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضرات، میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے پھر قبلہ مفکر اسلام مدظل العالی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ سب کے لیے دعا فرمائیں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ چاند کے مسئلے میں آپ دیکھیں کہ مفکر اسلام یہاں بیٹھے، ہمارے محقق برطانیہ یہاں بیٹھے، یہ لوگ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کی تحقیق میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اس فن میں ایک عمر گزاری ہے، اور تحقیق میں جنہوں نے اتنے اوقات صرف کیے ہیں کہ اب ہمیں ان کے سوا حق کی جانب گامزن ہونے والا اس انداز سے اور کوئی نظر نہیں آتا؟ الحمدللہ اگر ہمیں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم محقق بھی ہیں، ہم جو ہیں مدقق بھی ہیں، اور ہم محدث بھی ہیں، اور ہم مفسر بھی ہیں، اور ہمیں آبزرویٹری کی معلومات بھی ہیں، ہمیں سائنسی علوم پر بھی دسترس حاصل ہے، اور ہم مجتہد بھی ہیں، تو پھر تو ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں جو آج کل ہر گلی کونے اور نکر سے اور ہر راؤنڈ اباؤٹ سے اعلانات ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جب اس پائے کا کوئی یہاں ان حضرات میں موجود نہیں جو آج کل اعلانات جگہ جگہ کر رہے ہیں، تو عوام الناس کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ چند افراد کی باتیں نہ سنیں، وہ جو اس فن میں ماہر ہیں اور جن کی خدمات معلوم ہیں اور ایک عرصے سے خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کے قول فیصل کی طرف جائیں۔ اور میں قرآن پاک سے یہ بات ثابت کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، بھی سب ہمارے علماء نے یہ آیت قرآن پاک پڑھی ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، وہ حضور کا دور ہے، حضور کی جماعت ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اہلہ کے بارے میں کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی پاک سے پوچھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اگر وہاں کوئی اور بھی چاند کے بارے میں جاننے والا ہو تب بھی فرمایا کہ نہیں، یہ جماعت آپ سے پوچھ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا قوم میں اس سے پوچھا جائے جس کو اللہ رب العالمین نے مقام امتیازی عطا فرمایا ہے، اور کس سے پوچھا جائے جو اس معاملے میں سب سے زیادہ متقی و پارسا ہو، چونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ متقی کون ہے؟ وہی جو عالم ہے، اور عالم کون ہے؟ جو متقی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں اہلہ کے بارے میں آپ سے۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام بھی جب ان میں حضور موجود تھے کسی اور سے نہیں پوچھتے تھے۔ اور اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے سے آپ چاند کا نہیں پوچھ سکتے، بلکہ جو اس فن میں ماہر ہو اسی سے سوال ہوگا۔ اور پھر جو ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے کل ہی مواقیت للناس والحج، تو پھر ان کے لیے جواب بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو انہوں پتہ نہیں ہے تو پھر کسی اہل علم کو جا کے پوچھو، جن کو معلوم ہے ان سے جا کے سوال کرو۔ لہٰذا یاد رکھیں یہ میرا فن نہیں ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں، یہ وہ لوگ جو صاحب فن ہیں
اور الحمدللہ یہاں میں ابھی عرض کر رہا تھا بریک کے دوران کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فنی گفتگو ہو رہی ہے، جو فن پر الحمدللہ کلام ہونے والا ایک خوبصورت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن باقی جگہ وہ فنی گفتگو ہو رہی ہے، وہ انگلش والا جو فنی ہے، الحمدللہ ہمارا فنی گفتگو ہو رہی ہے، فن پر ہے۔ اور میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے کہ ہلال کی بات کسی قمر سے ہی پوچھنی چاہیے، نہیں سمجھے، کیونکہ قمر کا مطلب چاند ہوتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو لہذا جو نہ شمس ہے نہ قمر ہے، وہ بھی قمر الزمان، جو نہ شمس ہیں نہ قمر ہیں، ان سے آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ ان سے پوچھیں جن کے چہروں پر دن کو شمسی نور ہوتا ہے اور رات کو قمری نور ہوتا ہے، یعنی جو خدا اور رسول سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی بات منوانے والے لوگ نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ماجرا کیوں کیا جا رہا ہے، اختلاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس بات کو کہ امریکہ سے چاند بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ امپورٹ جو کرایا جا رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ علماء نے آپ کو بتا دیا کہ دفع حرج کے لیے ہے، اور امریکہ کو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ وہاں سے چاند ہم نے حاصل کرنا ہے، تو اس میں امت کے لیے، برطانیہ میں رہنے والوں کے لیے کتنا بڑا حرج واقع ہو رہا ہے، یہ آپ کو علماء نے بڑے واضح انداز سے بتا دیا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں جو حرج پیدا کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے جو حرج دفع کر رہے ہیں۔ ہمیں دافع الحرج لوگ چاہیے، ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو حرج واقع کر رہے ہیں، ہمیں جو حرج دفع کر رہے ہیں ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہاں یہ نور ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہے، آبزرویٹری سے انکار نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مؤخر ہیں، مقدم صرف قرآن و سنت ہے جو غیر متبدل ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جس طرح اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے، یاد رکھو اصول اسلام بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور میرے نبی نے جو فرمایا ہے اس میں رویت ہے، اور جب تک رویت نہیں ہوگی ہم کامل عمل نہیں کر سکتے، اور جو حضور کے قول کے انحراف کر کے لوگوں کو حق کی بات سنائیں تو یہ معقول نہیں ہے، اور یہ ایسی نہیں جو مفہوم میں آ سکے۔ حضرات لوگ کہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت سے انحراف کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ قول رسول سے انحراف کر رہے ہیں، حضور نے رویت کا لفظ فرمایا ہے۔ تو یہ ساری جتنی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری اسی لیے معرض وجود میں آ رہی ہیں کہ اصل دلائل اور شواہد کی طرف لوگ نہیں جا رہے، اور مفروضات کی دنیا میں لوگوں کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عوام سے یہی گزارش ہے کہ اب گلی کوچوں سے اور راؤنڈ اباؤٹ سے اور گھروں سے اور چھوٹے چھوٹے جو مرکز ہیں ان سے اعلانات کو آپ نے نہیں سننا۔ یہ ایک معتبر ادارہ ہے نور ٹی وی، آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے پیچھے جب ہم اعلان کرتے ہیں تو کون سی شخصیات ہوتی ہیں پیچھے، اور ابھی اور بہت ساری شخصیات ہیں جو اس وقت یہاں نظر نہیں آ رہی۔ تو اتنی عظیم البرکت اور قابل فخر شخصیات جو علمی مقام رکھتی ہیں، تقوی و طہارت میں بھی معروف لوگ ہیں، اور جو الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاسبان ہیں، وہ شخصیات الحمدللہ پاسبانی کر رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں فتنوں سے، فساد سے، افتراق سے، انتشار سے بچتے ہوئے اتفاق امت اور اتحاد امت کا راستہ نصیب کرے، اور جو لوگ اس طریق مستقیم سے عدول کیے ہوئے ہیں اللہ انہیں پھر سے ڈائیورٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں آخر میں پھر ماشاءاللہ، اور یہ بھی یاد رکھیں جو قبلہ ہمارے مفکر اسلام قبلہ اعظمی صاحب مدد ذلہ العالی، آپ نے جو بورڈ قائم کیا ہے اور جو نور ٹی وی کا روئے تلال بورڈ ہے، یاد رکھیں یہ صرف جس طرح انسانوں کے لیے فرمایا کہ تمہیں اس لیے تمہارے لتعارف ہو، تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے متعارف کرانے کے لیے، ایک دوسرے سے ممیز کرنے کے لیے تمہارے اندر یہ تھوڑا بہت فرق رکھا ہے، لیکن حقیقت سب کی ایک ہے۔ یہ بورڈ دونوں ایک ہی طرح کام کرتے ہیں، ان کا اعلان کبھی بھی مختلف نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ اپنے اعلان میں متحد نظر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی خوبصورت پینل میں کہ برطانیہ کے علماء اہل سنت کی محققین کی کریم یہاں موجود ہے، ان کی موجودگی میں پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال عید الاضحیٰ 21 جولائی بروز بدھ
پر انشاءاللہ یہ منائی جائے گی، اور یہ حق اور سچ کا اعلان ہے۔ اللہ آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے۔ دعا نہیں، دعا حضرت صاحب کی روح خوش، آپ حضرت کی نہیں نہیں ایسا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ ہماری ملت کو شریعت مطہرہ کے اصول متحد کر دے۔ اے اللہ شریعت سے انحراف کرنے والوں کو واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار نور ٹی وی کو مزید ترقی میں سنوا۔ حضرت مولانا صاحبزادہ نور عارفین صاحب کو اپنے فضل خاص سے نواز، اور اپنے عظیم والد محترم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ حضرات محترم، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا ایک متوقع اس اعلان کے ساتھ کہ برطانیہ میں عید الاضحیٰ 21 جولائی بروز بدھ 2021 ادا کی جائے گی، اور یہی اعلان تمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمات کی طرف سے ہے۔ کل جمعے میں بھی کل جمعے پہ اصحاب محراب علماء کرام سے گزارش ہے کہ یہاں باقاعدہ طور پر پھر آپ نوٹ فرما لیں کہ شرعی تقاضوں کے مطابق جو عید الاضحیٰ ہے وہ 21 تاریخ کو جولائی بدھ کو منائی جائے گی، اور خاص طور پہ چونکہ برمنگھم کا تذکرہ ہوا تو مرکزی جامع مسجد گمکول شریف میں ان کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی پرنٹ ہو چکا ہے، اور مڈ لینڈ میں اہل سنت و جماعت اور پورے برطانیہ میں 21 جولائی بروز بدھ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ اس تاریخ کو نوٹ فرما لیجئے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو یہ علماء کرام کا یہاں پینل بھی ہے، نور ٹی وی کا نمبر بھی آپ نوٹ فرما سکتے ہیں، یہاں بھی کال کر کے علامہ مفکر اسلام قمر عظمیٰ اعظمی صاحب کا، راجہ زاہد نواز صاحب کا، علامہ ظفر جدید صاحب کا، مفتی ایوب بشیر صاحب کا، اور قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں شرعی اعتبار سے کوئی بھی سوال ہو، خاص طور پہ مساجد کمیٹی سے میں گزارش کر رہا ہوں، علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن آپ تک پہنچائے تو آپ ٹیلی فون کے ذریعہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک